بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھرڈ ایئر، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ناخواندگی کے معاشرتی زندگی پر اثرات۔ پاکستان کے تعلیمی مسائل چیپٹر ہم نے شروع کیا ہے۔ اس پہ پہلا ٹاپک ہمارا ناخواندگی تھا۔ کل ہم نے ناخواندگی کی ڈیفینیشن پڑھی، اس کے بعد ناخواندگی اور انفرادی مشکلات، اور آج ہم پڑھیں گے ناخواندگی کے معاشرتی زندگی پر کیا اثرات ہیں۔ اگر خواندگی کے اثرات ایک فرد کی ذاتی زندگی تک محدود ہوتے تو ہو سکتا ہے ماہرین تعلیم، معیشت دان اور حکومتی ادارے اس کے فروغ پر اتنا زور نہ دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ناخواندہ فرد کی معذوری یا محتاجی پورے معاشرے کو متاثر کرتی ہے۔ لیکن کا کہنا ہے کہ ایک فرد کی ناخواندگی کے اثرات جو ہے وہ ایک فرد کی ذات تک محدود نہیں ہوتے، بلکہ ایک فرد کی محتاجی پورے معاشرے کی جو ہے وہ محتاجی ہے۔ ظاہر ہے ایک ان پڑھ انسان جو ہے وہ پورے معاشرے کو جو ہے متاثر کرتا ہے۔ پہلا معاشرہ اس کا کیا ہوگا؟ اس کا اپنا گھر ہوگا۔ ماں ان پڑھ ہے یا باپ ان پڑھ ہے تو وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ کیسے بہتر ایجوکیٹ کر سکتا ہے، کیسے ان کی بہتر گائیڈنس جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ پھر وہاں سے جو ہے وہ 5-6 افراد جو ہے وہ اگر ان پڑھ نکلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کی جب اس کی اپنی ایک معاشرتی زندگی بنتی جائے گی، وہ آگے ایک جو ہے وہ ان پڑھ معاشرہ بناتا چلا جائے گا۔ ایک فرد کی ناخواندگی پورے معاشرے کی معذوری یا محتاجی بنتی ہے، اور اگر کسی معاشرے کے اکثر افراد وہ کہتے ہیں ان پڑھ ہوں تو معاشرہ ترقی کی دوڑ میں مطلوبہ رفتار سے کیسے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اسی چیز کا جائزہ جو ہے وہ لینے کے لیے انہوں نے اس کو کچھ مندرجات میں تقسیم کیا ہے کہ اگر معاشرہ ان پڑھ ہے یا اس کے اکثر افراد جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں تو اس معاشرے میں معاشرتی ترقی جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے۔ معاشرہ ترقی جو ہے وہ بہترین اور تعلیم یافتہ افرادی قوت کے زور پر کرتا ہے۔ جتنے زیادہ اس کے پاس جو ہے وہ پڑھے لکھے افراد زیادہ ہوں گے، معاشرہ اتنی ہی ترقی بہتری کے ساتھ کرے گا۔ اب پہلی ترقی جو ہے وہ کہاں ہوگی، یا پہلی چیز جو متاثر ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ زرعی ترقی اور سرسبز انقلاب۔ ناخواندہ معاشرے کے کسان زراعت کے جدید طریقوں سے ناواقف ہونے کے سبب اپنی زرعی پیداوار نہیں بڑھا پاتے، اور اس کا منفی اثر مجموعی قومی پیداوار پر پڑ جاتا ہے۔ پہلی چیز دیکھیں، اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے ملک کو دیکھیں تو ہمارا 70% رقبہ جو ہے یہ زیر کاشت ہے، یعنی ٹوٹل زمین ہمارے پاس جو ہے اس میں سے 70% جو ہے زیر کاشت رقبہ ہے، جس کو ہم مختلف طریقوں سے یا زراعت کے ذریعے سے جو ہے وہ فصل اس میں سے لیتے ہیں۔ اب یہ اس میں سے جو فصل نکلتی ہے یہ صرف ایک انسان تک تو محدود نہیں ہے نا۔ ایک انسان کی اگر 10 ایکڑ زمین ہے، 5 ایکڑ زمین ہے، اس کو زیر کاشت لاتا ہے، اس میں سے گندم نکالتا ہے، ٹھیک ہے نا، جتنی اس نے کھانی وہ تو اس نے رکھ لی، اس کے بعد باقی کی اس نے کیا کی، مارکیٹ میں فروخت کر دی۔ اب یہاں سے فروخت ہونے کے بعد گندم جو ہے یہ کہاں جائے گی؟ یہ ملوں اور فیکٹریوں میں جو ہے وہ جانا شروع، تو اس سے آٹا بنتا ہے، کچھ سے میدا بن جاتا ہے، کچھ سوجی بن جاتی ہے، پھر وہ واپس مارکیٹ میں آتی ہے، اس کو مختلف لوگ جو ہے وہ پھر ان تمام فارمز میں خریدتے ہیں۔ پھر وہیں سے جو ہے وہ مختلف پروڈکشنز جہاں تیار ہو رہی ہوتی پھر وہ وہاں جانا شروع ہو جاتی ہے، اس میں کچھ بیکریز میں چلی جائے گی، کہیں چلی جائے گی۔ تو ایک چیز سے آپ دیکھ لیں کہ بے شمار چیزیں جو ہے وہ بن رہی ہیں۔ اسی طرح سے کپاس ہے، اسی طرح سے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں ہوگی ہمارے پاس یہ بہتر فصل یا زرعی ترقی ہماری نہیں ہوگی تو اس کا اثر جو ہے یہ مجموعی قومی پیداوار پر پڑ جائے گا۔ ہماری صنعت بھی جو ہے وہ اس چیز سے متاثر ہو جائے گی، ہماری لیبر اس چیز سے متاثر ہو جائے گی، ہر چیز جو ہے متاثر ہوگی، ہماری امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتی ہے، تو ملک کی معاشی ترقی جو ہے وہ جامد ہونے لگتی ہے۔ دوسری چیز ہے ہمارے پاس صنعتی ترقی۔ ناخواندہ مزدور وہ کہتا ہے کہ اپنی مشینری کی نہ تو صحیح دیکھ بھال کر پاتا ہے، نہ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ جس ملک کے کارخانوں میں مزدوروں کی اکثریت ان پڑھ ہو، اس کی مشینیں جو ہے یہ پیداوار کم دیتی ہیں۔ فیکٹریوں میں اکثر تالہ بندی رہتی ہے، مزدور ان پڑھ بات بات پر جو ہے وہ ہڑتال کر دیتا ہے، اس سے نہ صرف اپنا نقصان کرتا ہے بلکہ وہ مالک کا بھی کرتا ہے۔ قومی معیشت بری طرح سے متاثر ہو جاتی ہے۔ ایک فیکٹری اگر 10 دن بند رہتی ہے، ہڑتال کے باعث مہینہ بند رہتی ہے، تو معاشی طور پر تو نقصان ہو گیا، فیکٹری اونر کا بھی ہو گیا، مزدور کا بھی ہو گیا، پروڈکشن رک جائے گی،
کم پیداوار جو ہے یا کم چیزیں جو ہے وہ مارکیٹ میں آ جائیں گی، گاہک کا بھی نقصان ہو گیا، جو چیزیں مارکیٹ میں پڑی ہیں گاہک کو مہنگے داموں ملیں گی، دکاندار کا بھی نقصان ہو گیا۔ تو دیکھا جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں معاشی طور پر بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو کہتا ہے کہ مزدور کا بھی پڑھا لکھا اور باشعور ہونا ضروری ہے، دوسروں کے اکسانے میں نہیں آنا چاہیے، اپنے حق کی خاطر آواز جو ہے وہ انسان اٹھائے اور دلیل کے ساتھ اور بہترین طریقے سے اٹھائے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اگر مشینیں خراب ہو جاتی ہیں، ہمارے مزدور ناخواندہ ہیں، ان کو ٹھیک نہیں کر پاتے، ایک مشین 2 دن بند رہتی ہے، 4 دن بند رہتی ہے، تو 4 دن سے بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ٹھیک جو ہے وہ اگر پڑھا لکھا ہے، ٹیکنیکل ہینڈ ہے ہمارا لیبر، تو وہ اپنی جو ہے وہ مشینری کو خود سے جو ہے وہ ٹھیک کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ تو ناخواندہ معاشرے میں ہنرمند لوگ بھی کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے چھوٹی صنعتیں جو ہے وہ پھل پھول نہیں سکتی، چنانچہ معاشرے میں روزگار کے مواقع اتنی تیزی سے نہیں بڑھ پاتے جس رفتار سے آبادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جتنی تیزی سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے پاس روزگار کے مواقع بھی اتنے ہی ہونے چاہیے۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو یا اپنے جو ہے وہ لوگوں کو بے روزگار نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جتنی زیادہ بے روزگاری ہوگی، معاشی بحران اتنے زیادہ بڑھیں گے۔ تو حکومتی سطح پر بھی اس چیز کی طرف جو ہے وہ توجہ ہونی چاہیے کہ ہم کیسے جو ہے وہ بہتر نصاب لائیں، کیسے ہم اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ایجوکیٹ کریں۔ سب سے پہلا نمبر ہمیں اپنی تعلیم کی طرف جو ہے وہ بہترین توجہ کرنا ہوگی، اپنے طلباء کو بہترین ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ دینا ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ دستی مہارت کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں بچوں کو جو ہے وہ روزگار پر جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرنا ہے۔ خود سے اگر کوئی اپنا دستی کام شروع کر سکتا ہے تو وہ کر لے، اور اگر اپنا کوئی کام نہیں تو پھر یہ حکومتوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ تیسرا ہے افرادی قوت۔ ناخواندہ معاشرے کے افراد اپنی قدرتی وسائل سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے اور مدنی خزانوں سے مالا مال ہونے کے باوجود صنعتی ترقی کے لیے ہم دوسرے کے محتاج رہتے ہیں۔ اور مشرق وسطیٰ اور بہت سے افریقی ممالک کی مثال ہمارے سامنے ہے، ان کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے اور ہماری اپنی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے تعلیم کی طرف اتنی توجہ نہ کی، ہمارے پاس افرادی قوت جتنی پڑھی لکھی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے ملک کو بھی بے شمار خزانوں سے جو ہے وہ نوازا ہوا ہے، ہمارے پاس بے شمار معدنیات ہیں، اور ان کو ہم نکالنے کے لیے، ان کو ہم بنانے کے لیے باہر سے جو ہے وہ مزدور منگواتے ہیں۔ ہم دوسرے ممالک کی طرف دیکھتے ہیں، اور دوسرے ممالک میں سر فہرست جو ملک ہے جس کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں چائنا نظر آتا ہے۔ ہم نے اپنے ملک میں بہت سارے منصوبوں کو بنانے میں، کاریگری میں، ہر چیز میں ہم ان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو یار مہنگے داموں ہمیں وہاں سے پھر لیبر ملتی ہے۔ تو اگر ہم اپنی لیبر کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، اگر ہم اپنے نوجوانوں کو یوٹیلائز کرتے ہیں، تو ہم کم قیمت پر جو ہے وہ کریں گے، اور ظاہر ہے جس کا وطن ہے، جس نوجوان کا اس کو اپنے ملک سے محبت بھی زیادہ ہوگی، تو ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی بہت زیادہ ذہانت اور ٹیلنٹ چھپا ہوا ہے۔ تو لہذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم کتنے مواقع فراہم کرتے ہیں اپنی جو ہے وہ نوجوان نسل کے لیے، اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، اس کو افرادی قوت بنانے کے لیے۔ نمبر 4 ہے سماجی بیداری۔ ناخواندہ معاشرہ فرسودہ رسم و روایات اور توہمات کا شکار رہتا ہے۔ اس میں علاقائی، لسانی اور مذہبی تعصبات اور فرقہ واریت جیسے زہریلے جراثیم سرایت کر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ زہر جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، کوئی علاقہ، کوئی لسانیت اور کوئی مذہبی تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ملک میں تمام لوگ جو ہیں یہ برابر ہیں، اور ہر ایک کو یکجان ہو کر اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ کام کرنا ہے۔ اور اگر ہم ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم سندھی، پنجابی، بلوچی اور پٹھان کی اس میں سے نکل آتے ہیں، تو پھر کیا ہو جائے گا کہ ہمارے اندر سماجی بیداری ہو جائے گی، اور ہم ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر اپنے ملک کی حفاظت کریں اور اپنے ملک کی جو ہے وہ ترقی کے لیے کام کریں۔ تو ناخواندہ افراد چونکہ پڑھ لکھ نہیں سکتے، اس لیے اپنے حقوق و فرائض سے بھی پوری طرح آگاہ نہیں ہوتے، انہیں قوانین کا علم نہیں ہوتا۔ ناخواندہ معاشروں میں عوام کے قوانین سے لا علمی کے باعث تعلیم یافتہ سرکاری اہلکار جبر و تشدد اور رشوت کا بازار گرم رکھتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر حقوق نسواں اور خواتین کا مقام۔ ان پڑھ آبادیوں اور قبیلوں میں عورتوں کو ان کے جائز حقوق بھی نہیں دیے جاتے۔ مختلف بہانوں کی آڑ میں اسے تعلیم کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اپنی لا علمی اور ناخواندگی کے باعث ان کو ایک پست مخلوق تصور کیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے پسماندہ علاقے، قبائل وغیرہ میں آپ دیکھیں کہ وہاں عورتوں کی تعلیم کا اتنا رواج نہیں ہے، عورت کا گھر سے باہر نکلنا ہی جو ہے وہ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ہم تو جن علاقوں میں رہ رہے ہیں یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری صورتحال بہت بہتر ہے،
پنجاب میں ہمیں نظر آتا ہے، تو یہ صورتحال ہماری یہاں پر بہت زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہم اپنے قبائلی علاقوں کی طرف دیکھیں تو وہاں پر عورتوں کو گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، تو جو عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی وہ تعلیمی ادارے میں کیسے جائے گی، کیسے علم حاصل کرے گی، اپنے حقوق کے متعلق کیسے جو ہے وہ جانے گی؟ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ مل ملا کر ہماری ناخواندگی میں اضافہ کرتی ہیں، اور پھر خواتین بیچاریاں وہ مقام حاصل نہیں کر پاتی۔ حالانکہ دین اسلام نے علم جو ہے یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے اسلام میں جو ہے وہ کوئی تخصیص جو ہے وہ اس چیز میں نہیں کی گئی، اور اسلام اگر مرد کو حقوق دیتا ہے تو اس نے تو عورت کو بہت زیادہ حقوق دیے ہیں۔ دین اسلام سے بڑھ کر عورت کے حقوق کا علمبردار اور کوئی دین دنیا میں ہے ہی نہیں۔ نمبر 6 ہے ناخواندگی، جمہوریت اور قومی استحکام۔ دنیا کے نقشے پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جن ملکوں میں ناخواندگی کی شرح کم ہے وہاں انہی ممالک میں سیاسی عدم استحکام بھی ہے اور انتشار بھی ہے۔ وہاں امور حکومت میں عوام کی شرکت کم ہوتی ہی نہیں ہے۔ ان پڑھ لوگ قومی مفاد کی بجائے ذاتی اور گروہی مفادات کو مقدم رکھتے ہیں۔ وہ نہ تو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر پاتے ہیں، نہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو نمائندے منتخب ہو کر گئے ہیں ان کو ہمارے لیے جو ہے وہ کیا کام کرنے چاہیے، ان کو اپنے علاقوں کے لیے ان کی کیا ترجیحات جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور کیا جو ہے وہ ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنی عوام کی خدمت کریں۔ تو اس طرح سے ہماری جمہوریت اور قومی استحکام جو ہے اس کو یہ کمزور آہستہ آہستہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ سیاسی ادارے مستحکم ہو جاتے ہیں، ذات برادری، فرقہ واریت اور زبان کی بنیاد پر دھڑے بندیاں جو ہوتی ہیں اور علاقائی اور لسانی تعصبات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں بھی جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے ملک جو ہے وہ معاشی عدم استحکام کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ نمبر 7 ہے ناخواندگی اور غربت۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا میں 1 ارب کے لگ بھگ لوگ جو ہیں یہ ناخواندہ ہیں۔ پوری دنیا کی آبادی اگر 7 ارب ہے تو 7 ارب میں سے ہمیں 1 ارب لوگ جو ہے وہ ان پڑھ نظر آتے ہیں۔ تو ناخواندہ افراد کی زیادہ تعداد وہ کہتے ہیں کہ ایشیائی اور افریقہ کے پسماندہ ممالک میں ہے، اور خواندگی کے عالمی نقشے پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جن ممالک میں ناخواندگی کی شرح زیادہ ہے وہاں غربت، افلاس، بیماری اور سیاسی انتشار بھی زیادہ ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں ناخواندگی اور پسماندگی ان دونوں کا گہرا تعلق ہے۔ جتنا زیادہ علم ہوگا، جتنا زیادہ شعور ہوگا، لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، اپنے لیے اپنے معاشی وسائل جو ہے وہ پیدا کریں گے، اور جب انسان معاشی طور پر مستحکم ہوتا ہے تو وہ دوسرے کے سامنے کھڑا ہونے اور اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے معاش کی بنیاد پر کھڑا ہونے کی ہمت بھی جو ہے وہ رکھتا ہے۔ وہ بات کا جواب دینے کے قابل ہوتا ہے، وہ بات کو دلیل کے ذریعے وضاحت کرتا ہے، وہ اپنے ملک و قوم کی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 8 خواندگی اور دین اسلام۔ اگرچہ انسانی تاریخ کے ہر دور میں علم و فضل اور تعلیم و تدریس کو اعلیٰ مقام حاصل ہے، تاہم اسلام دنیا کا وہ عظیم مذہب ہے جس نے اصول علم کو مرد اور عورت دونوں کے لیے فرض قرار دیا۔ پیغمبر اسلام، معلم انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے تاریخ عالم کی پہلی خواندگی مہم کا آغاز کیا، جب انہوں نے غزوہ بدر کے بعض تعلیم یافتہ قیدیوں کو یہ پیشکش کی تھی کہ اگر وہ 10 ناخواندہ مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے تو انہیں بغیر فدیہ لیے رہا کر دیا جائے گا۔ تو اسلام کی حقیقی روح اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان قرآن، حدیث نبوی اور تاریخ اسلام کا براہ راست مطالعہ کر سکتا ہو۔ اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہم اپنے قرآن، اس کی تعلیمات، اس کی تفہیم، حدیث، تاریخ، ان سب چیزوں کا مطالعہ جو ہے وہ خود کریں۔ ہمیں پتہ ہو کہ دین اسلام ہمیں کیا درس دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہمیں کس رستے پر جو ہے وہ چلنا ہے، کس رستے پر ہمارے لیے بھلائیاں ہیں۔ صرف ہماری ذات کے لیے بھلائیاں نہیں ہیں، فلاح جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ اسلام جو ہے وہ فلاحی مملکت کا درس دیتا ہے کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے مسلمان بہن بھائی کے لیے پسند کرو۔ انصاف اگر میرے لیے ہے تو انصاف میرے دوسرے جو ہے وہ ہم وطنوں کے لیے بھی ہے۔ مساوات اگر میرے لیے ہے تو میرے دوسرے ہم وطنوں کے لیے بھی ہے۔ سہولتیں اور آسائشیں اور ضروریات اگر میری پوری ہو رہی ہیں تو باقی ہم وطنوں کی بھی جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ تو دین اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے۔ اسلام سے زیادہ خوبصورت مذہب جو ہے وہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پاکستان میں فرقہ واریت، مذہبی تشدد اور غیر اسلامی رسم و رواج اور عقائد میں بگاڑ کی ایک اہم وجہ جو ہے یہ ہماری ناخواندگی ہے۔
اگر ہم اپنے زیادہ سے زیادہ طلباء کو جو ہے وہ تعلیم کی طرف لے کر آئیں اور تعلیمی ادارے اور یہ تمام سہولیات فراہم کریں تو ہم اپنے ملک کی ترقی کا باعث بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹاپک آپ یاد کریں. ناخواندگی کی جو ہے یہ انفرادی مشکلات اور ناخواندگی کے معاشرتی زندگی پر اثرات. آپ نے اس کو چھوڑنا بالکل نہیں ہے اور اس میں سب کچھ یاد کرنا ہے. اور پھر کل میں آپ کو پڑھاؤں گی کہ پاکستان میں خواندگی کی شرح کم ہونے کی وجوہات کیا ہیں. اپنے پیپر کی تیاری جو ہے وہ اچھے سے کریں، انشاءاللہ اچھے نمبر ملیں گے آپ کو پیپر میں. اللہ حافظ.